السلام علیکم بچوں، آج ہم کریں گے کتاب گل لالا کا صفحہ نمبر 38 پیج نمبر 38۔ تو کھول لیجیے، اس پہ آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت سی نظم ہے، قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام۔ تو پہلے ہم اس نظم کو ون گو میں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو آپ کو ایک ایک کر کے تمام اشعار اس کے ایکسپلین کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے پیپل تو نے خط کوئی نہیں بھیجا مجھے، تجھ پہ ایک رہتی تھی چڑیا، یاد ہے کیا یہ تجھے؟ تیری شاخوں پر کبھی تھا اس کا ننھا گھونسلہ، اس کا ننھا گھونسلہ، اف اس کا پیارا گھونسلہ۔ آہ پیپل مدتیں گزری کہ ہم تم دوست تھے، لوٹتے تھے آہ ہم تم خوب جنگل کے مزے۔ تجھ کو دادا جان کہتے تھے کبھی بچے میرے، گود میں تیری ہی وہ سب پھولتے پھلتے رہے۔ آہ میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں، کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس، وہ ہیں اب جہاں۔ تو مجھے بھولا ہے لیکن میں تجھے بھولی نہیں، گیت جو تجھ کو سنائے تھے ہیں یاد اب تک مجھے۔ اب بھی کیا ہوتی ہیں جنگل میں سہانی بارشیں، کوکتی ہیں اب بھی کیا جنگل میں دن بھر کوئلیں۔ اب بھی کیا ہوتی ہیں جنگل میں سہانی بارشیں، کوکتی ہیں اب بھی کیا جنگل میں دن بھر کوئلیں۔ اب بھی بادل آسماں پر جھومتے ہیں یا نہیں، اب بھی کیا پھولوں کو بھنورے چومتے ہیں یا نہیں۔ بانسری کی گونجتی ہے اب بھی جنگل میں صدا، اب بھی کیا کرتا ہے حملے بکریوں پر بھیڑیا۔ میری ہمسائی جو مینا تھی اسے کہنا سلام، اور ایک لمبا سا خط اب بھیجنا تم میرے نام۔ راجہ مہدی علی خان یہ اس کے شاعر ہیں جنہوں نے پیاری سی نظم آپ کے لیے کہی ہے۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا اس کے مشکل الفاظ پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ یہ ایک قیدی چڑیا ہے جو کسی وقت جو ہے وہ کسی نے اسے پکڑ لیا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ اب وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے جنگل اور اپنے گھونسلے کو، اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہے۔ تو اس کا جو ہے اس نے ایک فرضی خط لکھا ہے، اس کے نام قیدی چڑیا کی طرف سے جو ہے وہ مہدی علی خان صاحب نے یہ خط جو ہے وہ لکھا ہے نظم کی صورت میں، کہ اگر وہ خط بھیجتی پیپل کو تو وہ کیا کیا باتیں اس سے کرتی۔ تو وہ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پیارے پیپل تو نے خط کوئی نہیں بھیجا مجھے۔ سب سے پہلے تو اس نے شکایت کی کہ تو نے مجھے کوئی خط نہیں بھیجا، تجھ پہ ایک رہتی تھی چڑیا، یاد ہے کیا یہ تجھے؟ کیا تجھے یاد ہے کہ تجھ پہ ایک چڑیا رہتی تھی؟ تیری شاخوں پر کبھی تھا اس کا ننھا گھونسلہ، اس کا ننھا گھونسلہ، اف اس کا پیارا گھونسلہ۔ اب اس شعر میں جو ہے وہ چڑیا کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اپنا گھونسلہ یاد آ رہا ہے کہ میرے پیپل تیری اوپر جو ہے وہ میرا گھونسلہ تھا ننھا سا پیارا سا، تجھے یاد ہے یہ بات؟ آہ پیپل مدتیں گزری کہ ہم تم دوست تھے، بہت عرصے سے وہ چڑیا وہاں رہتی تھی تو وہ اس کو یاد دلا رہی ہے کہ کتنا اچھا وقت تھا، ہم ساتھ رہتے تھے، میرا گھر تیری شاخوں پر تھا، لوٹتے تھے آہ ہم تم خوب جنگل کے مزے۔ اور جنگل کے سہانے مناظر کو یاد کر کے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جنگل میں کتنے مزے کرتے تھے، کتنا مزہ آتا تھا جنگل کے اندر۔ اور تجھ کو دادا جان کہتے تھے کبھی بچے میرے، اور اتنا پرانا جو ہے وہ اس کا اور پیپل کا ساتھ تھا کہ وہ اس کے بچے جو ہے وہ درخت کو دادا جان کہتے تھے۔ گود میں تیری ہی وہ سب پھولتے پھلتے رہے، یعنی تیرے ہی سائے میں، تیرے ہی درخت کی شاخوں میں رہتے ہوئے جو ہے وہ پھلتے پھولتے رہے، یعنی بڑے ہوئے تھے میرے بچے۔ آہ میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں۔ یہاں جو ہے وہ ایک دم سے چڑیا کو اپنے بچے یاد آ گیا، وہ سوچتی ہے تکلیف سے کہ اس کے بچے اب پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس، وہ ہیں اب جہاں، کاش میں بھی ان کے پاس ہوتی۔ تو مجھے بھولا ہے لیکن میں تجھے بھولی نہیں، شکایت کر رہی ہے چڑیا جو ہے نا پھر درخت سے کہ تو مجھے بھول گیا لیکن میں تجھے نہیں بھولی، گیت جو تجھ کو سنائے تھے ہیں یاد اب تک مجھے وہ سارے گیت یاد ہیں جو تجھے سناتی تھی۔ درخت پہ بیٹھ کے چڑیا جو کچھ گاتی تھی اپنی آواز میں، تو وہ اس کا بتا رہی ہے کہ مجھے وہ سارے گیت یاد ہیں جو میں تیری شاخوں پر بیٹھ کے گنگناتی تھی اور تجھے سناتی تھی۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگل کی باتیں پوچھ رہی ہے کہ اب بھی کیا ہوتی ہیں جنگل میں سہانی بارشیں، کوکتی ہیں اب بھی کیا جنگل میں دن بھر کوئلیں۔ کیا کوئل اب بھی اسی طرح سے کوئلیں کوکتی ہیں، بارشیں اسی طرح سے ہوتی ہیں، آسمان پر بادل ابھی بھی جھوم جھوم کر آتے ہیں، اور کیا اب بھی جو ہے وہ پھولوں کو بھنورے چومتے ہیں؟ یعنی کہ بھنورا کیا ہوتا ہے؟ بھنورا ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، تھوڑا بڑے سائز کا اور بلیک کلر کا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور وہ پھولوں کے گرد جو ہے پھولوں کا رس چوستا ہے، پھولوں کے پاس آتا ہے، انگلش میں اسے بیٹل کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہو۔ بانسری کی گونجتی ہے اب بھی جنگل میں صدا، اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا بانسری کی آواز اب بھی جنگل میں آتی ہے؟ صدا کہتے ہیں آواز کو۔ اب بھی کیا کرتا ہے حملے بکریوں پر بھیڑیا، اور یہ ساتھ میں یہ بھی پوچھتی ہے کہ بکریوں پر اب بھی بھیڑیے جو ہے وہ حملے کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ اس کو اپنی ہمسائی یاد آتی ہے، ہمسائی کہتے ہیں پڑوسن کو،
اس کی پڑوس میں جو مینا کا جو گھونسلہ تھا اس کو ایک دم سے وہ یاد آتی ہے، وہ کہتی ہے میری ہمسائی جو مینا تھی اسے کہنا سلام، میری پڑوسن کو میرا سلام کہنا، اور ایک لمبا سا خط اب بھیجنا تم میرے نام۔ آخر میں جو ہے وہ فرمائش کرتی ہے کہ ایک اچھا سا پیارا سا لمبا سا خط تم بھی مجھے لکھنا، میں تم سب کو بہت یاد کرتی ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی تو کم از کم تم مجھے خط ہی لکھ دو تاکہ میں جو ہوں میرا تم سے کوئی رابطہ قائم رہے اور میرے لیے یہ وقت گزارنا آسان ہو قید کا۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں جناب، اس نظم کی جو ہے وہ مشق دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ نظم میں پہلے تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو درست تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بلند خوانی کیجیے، اور تو آپ اس کو بار بار ریڈنگ کیجیے تو آپ کو اس کے الفاظ جو ہے وہ رواں ہو جائیں گے زبان پر، اور پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی رائٹنگ بھی کرنی ہے، خوش خطی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ کچھ الفاظ معنی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، کچھ الفاظ نہیں ہیں جن کو کہ میں نے نظم کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا تھا، تو ان کو بھی اضافہ ان کا بھی کر لیجیے گا آپ۔ پیپل کہتے ہیں درخت کا نام ہے، شاخ ٹہنی گھونسلہ پرندے کا گھر، گیت جو ہے وہ گانے کو کہتے ہیں، گانا ہوتا ہے، سوہانی یعنی خوبصورت حسین، اور کوکتی کا مطلب کیا ہے، کوئل کی آواز جو وہ بولتی ہے اس کو کوکو کرنے کو جو ہے اسے کوئل کا کوکنا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں معروضی سوالات میں دیے ہوئے ہیں کہ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ چڑیا نے کس کو خط لکھا تھا، صنوبر کو، دیودار کو، شیشم کو یا پیپل کو؟ یہ سارے درختوں کے نام ہیں، صنوبر، دیودار، شیشم، پیپل، یہ سب درختوں کے نام ہیں۔ تو چڑیا نے پیپل کو خط لکھا تھا۔ چڑیا کا گھونسلہ کہاں تھا، تنے پر، پتوں پر، شاخوں پر یا پھولوں پر؟ شاخوں پر تھا بھائی۔ درخت کو بچے کیا کہتے تھے، چچا جان، بھائی جان، نانا جان، دادا جان کہتے تھے۔ جنگل میں چڑیا کی ہمسائی کون تھی، گلہری تھی، بلبل تھی، کوئل تھی یا مینا تھی؟ اچھا یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھیے گا، گلہری نہیں ہوتا، گلہری ہوتا ہے، گاف کے نیچے زیر ہوگا، زیر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ گلہری، بلبل، کوئل یا مینا؟ تو جنگل میں چڑیا کی ہمسائی کون تھی، مینا تھی۔ کس کی زیادہ جنگل میں گونجتی تھی، باجے کی، ڈھول کی، بانسری کی یا سارنگی کی؟ بانسری کی۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے کچھ سوال جواب دیے ہیں۔ یہ خط کس نے کس کو لکھا؟ تو جواب ہوگا یہ خط قیدی چڑیا نے پیپل کے درخت کو لکھا تھا۔ اس نظم کا کوئی اور نام سوچیے اور لکھیے جو نظم سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، اس کا کوئی اچھا سا دوسرا نام رکھیے آپ۔ مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والی چڑیا جنگل کے کن معمولات کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ وہ اب بھی جاری ہیں یا نہیں، تحریر کیجیے۔ کون کون سے وہی باتیں پوچھ رہی تھی وہ کہ کیا ابھی بھی جو ہے وہ بارشیں، سہانی بارشیں ہوتی ہیں جنگل میں، اور کیا جو ہے وہ دن بھر کوئلیں کوکتی ہیں، اور کیا آسمان پر بادل اب بھی جھوم جھوم کر آتے ہیں، اور بھنورے جو ہے وہ پھولوں کے گرد منڈلاتے ہیں، پھولوں کو چومتے ہیں، کیا جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ بکریاں جو ہے بکریوں پر جو ہے وہ بھیڑیا حملہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، تو ترتیب سے ان کو لکھ دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والی چڑیا نے کس کو سلام بھجوایا اور کیا فرمائش کی؟ تو مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والی چڑیا نے اپنی پڑوسی مینا کو، اپنی ہمسائی مینا کو سلام بھجوایا اور درخت سے فرمائش کی کہ تم بھی مجھے لمبا سا خط لکھنا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں قواعد یعنی گرامر۔ کچھ الفاظ مثلاً اف، کاش جذبات اور احساسات کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو غم کی کیفیت میں نکلیں حروف تعصف یا افسوس والے الفاظ کہلاتے ہیں۔ نظم کے جن مصروں میں یہ استعمال ہوتے ہیں وہ مصرے ہوئے ہوگا نظم کے جن مصروں میں یہ استعمال ہوئے ہیں وہ مصرے نقل کیجیے، پھر ان الفاظ کے جملے بنائیے۔ جیسے انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے، پہلا جو تھا وہ حروف تعصف اف کا آیا ہے، اف، اس کا ننھا گھونسلہ، اف اس کا پیارا گھونسلہ۔ اب اس کا اف سے جو ہے وہ آپ نے جملہ بنانا ہے کہ جیسے ایک اگزامپل دے دیتی ہوں میں کہ اف سے اف کیا قیامت کی گرمی، نہیں یہ تو تعصف نہیں ہوگا، تعصف اف بھارت نے کشمیریوں پر کتنا ظلم ڈھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اف کتنا خطرناک حادثہ ہوا آج سڑک پر، اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں۔ آہ کا جو ہے وہ جملہ شعر دیکھیں گے، مصرع دیکھیں گے، کون سا تھا آہ کا؟ آہ کا مصرع جناب پیچھے دیا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں، لوٹتے تھے آہ ہم تم خوب جنگل کے مزے، یہ مصرع لکھیں گے اور پھر آہ کا جملہ بنائیں گے۔ اسی طرح کاش سے بھی ایک مصرع ہے، کاش کا مصرع کون سا ہے؟ کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس وہ ہیں اب جہاں، آہ میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں، کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس وہ ہیں اب جہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کاش کا آپ نے جملہ بنانا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے نیکسٹ، استفہامیہ جملے۔ استفہامیہ جملے کنہیں کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے۔
وہ جملے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اس نظم میں چند اشعار استفہامیہ ہیں جن میں قیدی چڑیا پیپل کے درخت سے کچھ پوچھ رہی ہے۔ مثلاً ایک شعر انہوں نے دے دیا، باقی آپ کو خود لکھنا ہے۔ پیارے پیپل تو نے خط کوئی نہیں بھیجا مجھے، تجھ پہ ایک رہتی تھی چڑیا، یاد ہے کیا یہ تجھے؟ ٹھیک ہے، اب اس نظم میں باقی بھی کچھ اشعار ہیں جو کہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ پیچھے اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہ ذکر آ رہا ہے استفہامیہ اشعار ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً پہلا ہی شعر ہو گیا جو کہ انہوں نے ایگزامپل میں دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے، آپ کو ملے گا آہ میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں، کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس وہ ہیں اب جہاں۔ ایک یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آ رہا ہے، وہ سوال کر رہی ہے اب بھی کیا ہوتی ہیں جنگل میں سہانی بارشیں، اگتی ہیں اب بھی کیا جنگل میں دن بھر کوئلیں، اب بھی بادل آسماں پر جھومتے ہیں یا نہیں، اب بھی کیا پھولوں کو بھنورے چومتے ہیں یا نہیں، بانسری کی گونجتی ہے اب بھی جنگل میں صدا، اب بھی کیا کرتا ہے حملے بکریوں پر بھیڑیا۔ یہ اشعار جو ہے وہ استفہامیہ اشعار کہلائیں گے، استفہامیہ جملے اس میں استعمال ہوئے ہیں، تو یہ وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے یہاں پہ آ کے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے نظم۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیا ٹاپک کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 41 پہ۔ آپ کو جو ہے وہ انہوں نے ایک دیا ہوا ہے خط نویسی کے نام سے ٹاپک۔ چڑیا کا خط پیپل کے نام آپ نے پڑھا، اب درخت کی جانب سے چڑیا کے نام خط تحریر کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ چڑیا کی تمام باتوں اور اس کے سوالات کے جوابات ترتیب بار تحریر کریں۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے جنگل سے جو ہے خط لکھا گیا، تو پتے کی جگہ پر جنگل آ گیا، پھر تاریخ آ گئی، اس کے بعد پیاری چڑیا میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو بہت یاد کرتا ہوں۔ اب جو بھی کچھ نظم میں تھا اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے جوابی خط لکھنا ہے درخت کی جانب سے چڑیا کو۔ تو اس کا تھوڑا سا ہنٹ میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس کی آپ کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ ایک اچھا سا آپ بھی لکھ سکیں گے کہ میں تمہیں پیاری چڑیا میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو بہت یاد کرتا ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے کتنا اچھا وقت ایک ساتھ گزارا تھا، اور کس طرح تمہارے بچے مجھے دادا جان کہتے تھے، اور مجھے کتنا اچھا لگتا تھا ان کا کہ مجھے دادا جان کہنا۔ اور تمہارے بچے جو ہے وہ بڑے ہو کے جو ہے وہ ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور ہم بیٹھ کر تمہاری باتیں کرتے ہیں، تمہیں بھی تمہارے بچے بہت یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مجھے وہ تمام گیت یاد ہیں جو تم مجھے سنایا کرتی تھیں، اور تم نے جنگل کے حالات کے بارے میں پوچھا ہے۔ جنگل میں اب بھی بارشیں ہوتی ہیں اسی طرح جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں، اسی طرح کوئلیں بھی کوکتی ہیں، آسمان پر بادل بھی آتے ہیں اور بھنورے بھی پھولوں کے گرد منڈلاتے ہیں، بانسری کی آواز بھی جنگل میں گونجتی ہے، لیکن اور بھیڑیے بھی اسی طرح بکریوں پر حملے کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم سب درخت اور ہمارے آس پاس رہنے والے، ہماری شاخوں پر رہنے والے پرندے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تمہاری ہمسائی مینا بھی تمہیں سلام لکھوا رہی ہے۔ اور میں آخر میں آپ لکھ سکتے ہیں درخت کی طرف سے کہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس قید سے رہائی دے اور تم جلد ہم سب سے دوبارہ آن ملو، فقط تمہارا پیپل کا درخت۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے آپ ایک چھوٹا سا خط لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جوابی خط۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر اختتام کرتے ہیں اس کا، نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔